بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے اور یہ ساس اور نند کے ظلم و ستم اور بلا وجہ کی روک ٹوک سے تنگ تمام ایسی بہن بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنے سسرال میں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں اور وظائف کی ویڈیو کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنا اور دیکھا کریں تاکہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ سکے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے مشرقی معاشرے میں ایک بات جو وبا کی طرح پھیل چکی ہے وہ سسرال میں بہوؤں پہ ظلم ہے۔ اگر شوہر اچھا ہو تو ساس اور نند جو ہے وہ انتہائی ظالم ثابت ہو جاتی ہیں اور یوں آنے والی بہو کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ایک بہو جو ہے وہ اپنا گھر اور اپنے چاہنے والے والدین، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر شوہر کی محبت اور سسرال کی وفاداری اور سسرال کی محبت پانے کے لیے آتی ہے، اور وہ اسی چیز کا اپنے دل میں سوچتی ہے کہ اس کو سسرال میں بھی اپنے گھر جیسا ماحول ملے گا۔ چاہنے والے والدین ساس سسر کی طرح، والدین کی طرح ہوں گے اور نند جو ہے بہنوں کی طرح اور دیور جو ہے بھائیوں کی طرح ملیں گے۔ لیکن جب اس کے خلاف ہوتا ہے تو ایک لڑکی کے دل کا ارمان ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے خواب جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، خواب بکھر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے گھر بار، اپنی محبتیں سب نچھاور کر کے جب دوسروں کے گھر میں خدمتیں کرنے کے باوجود بھی ایک مشرقی بیٹی کو وہ مقام نہیں ملتا جس کی وہ آس اور امید لگائے بیٹھی ہے، تو پھر اس کے خواب ختم ہی ہونے ہیں اور ریزہ ریزہ ہی ہونے ہیں۔ سامعین کرام، اگر ایسی وہ تمام بہنیں اور بہو بیٹیاں جو اپنی ساس اور نند کے ظلم و ستم کا شکار ہیں اور شوہر کے گھر سے جانے کے بعد ساس اور نند بلا وجہ ان پر تنقید کرتی ہے اور اس آس میں رہتی ہے کہ کب اس کو ڈانٹ پلائیں اور کب ذرا ذرا سی باتوں کو پکڑ کر لڑائی شروع کر دے اور کب اپنی باتوں کے تیر اپنی بہو کی طرف موڑ دے، اور نند بھی اسی چکر میں سارا دن گزار دیتی ہے کہ بھابھی کو کب ذلیل کرنا ہے، کب رسوا کرنا ہے اور کب اس سے اپنے دل کی آس پیاس بجھانی ہے۔ تو اس کے لیے آج انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کو جب بھی کوئی بہن بیٹی انتہائی یکسوئی اور توجہ اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے ساس اور نند کی زبان بند ہو جائے گی، بلا وجہ کے ظلم و ستم سے یہ دونوں عورتیں باز آ جائیں گی اور ظلم کرنا، الفاظ کے تیر چلانا اور بلا وجہ کی تنقید کرنا بھی ختم کر دیں گی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بے انتہا برکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کافروں نے بلا وجہ تنگ کرنا شروع کیا اور طرح طرح کی باتیں کی تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر کے ذریعے سے کافروں کی زبان بند کرا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اور بہت بڑا تحفہ حوض کوثر جیسی نہر عطا فرمائی، اور آپ کی طرف سے دشمنوں پر لعن طعن بھی فرمایا۔ سامعین کرام، سورۃ الکوثر دشمنوں کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے، ان کی باتوں، ان کی تنقید سے بچنے کے لیے، ان کی رسوائی اور ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بے حد اکثیر اور مجرب مانی جاتی ہے۔ تمام مشائخ اعظام اور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ معزز سامعین کرام، طریقہ کار آپ نوٹ کر لیں۔ بلا وجہ ظلم و ستم سے تنگ اور ایسی بہن بیٹیاں جو اپنی ساس اور نند کے مظالم سے تنگ آ چکی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی انہیں ہدایت دے اور ان کی زبان کو بند کر دے، تو وہ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، اس کی عام اجازت ہے۔
طریقہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں آپ بیٹھ جائیں اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ ساس یا نند جو بھی آپ پر ظلم و ستم کرتی ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں پختہ کر لیں۔ اگر دونوں کرتی ہیں تو دونوں کا تصور پختہ کریں، اور 41 بار آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ایک بار پڑھیں اور ان کا تصور کر کے دم کر دیں، دوسری بار پڑھیں اور دم کر دیں۔ اسی طرح سے 41 بار سورۃ الکوثر پڑھتے جائیں اور ان کے چہروں پر دم کرتے جائیں۔ پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے ساس اور نند کے ظلم و ستم سے پناہ کے لیے دعا کریں اور اٹھ جائیں۔ 11 دن آپ نے لگاتار یہ وظیفہ کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ ناغہ آ جائے تو ناغے کے دنوں کو بعد میں شمار کریں، اور آپ 11 دن لگاتار اس عمل کو کریں۔ 11 دن کے اس عمل سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، قرآن پاک کی برکت سے ساس اور نند کے بلا وجہ کے ظلم و ستم ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ سے محبت سے پیش آئیں گی، ان کی زبان بند ہو جائے گی، اور یہ آپ پر باتوں کے تیر چلانا، تنقید کرنا اور روک ٹوک کرنا اور دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چھوڑ دیں گی۔